الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج اب اصحاب الکہف کے متعلق مختصراً گفتگو کریں گے۔ یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب داعی دین حق کی دعوت شروع کر دیتا ہے، عموماً اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف جانب، جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، اس کے سامنے آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائے اور مقابلہ کریں۔ بعض اوقات فائدہ اس بات میں ہوتا ہے کہ آپ اس مخالفت کرنے والے اپنے دشمن سے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بجائے ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے، اس علاقے کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے میں فائدہ ہے اور کبھی ہجرت کرنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ایک مشرک بادشاہ جو کچھ نوجوانوں کو اس مشرکانہ مذہب اور دجالی مذہب قبول کرنے پر زور دے رہے تھے، جس طرح آج کل عموماً مسلمانوں کے ہاں اور اہل ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پردہ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو مخلوق تعلیمی نظام میں بیچنا لازمی ہوگا، قطرے ضرور پلوائے جائیں گے اور ٹکے ضرور لگوائیں گے، اور اکثر و بیشتر اسلامی ممالک میں اسلام کے مخالف قوانین بنتے جا رہے ہیں اور یہ زبردستی قانون بنوائے جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا افریقہ میں، اور افریقہ کو چھوڑے آپ اپنے ملک میں بھی اکثر و بیشتر جو دفاتر ہے، کالجز، یونیورسٹی اور اسی طرح جگہوں میں اب یہ لازمی ہوا، خصوصاً افریقہ میں اگر کوئی شخص اپنے دکان میں 4 ملازم رکھے گا تو ان میں سے 2 عورتوں کا ہونا لازمی ہے، اور ان عورتوں کے لیے سر ننگ رکھنا لازمی ہے، اور اسکارف نہیں پہن سکتے۔ یعنی اسی طرح اسلام مخالف، شریعت مخالف قوانین زبردستی ہم پر ٹھونسے جا رہے ہیں، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح دجال کے آنے کے وقت ہوگا اور مستقبل میں ایسے ہی ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایک ایمان والے کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا وہ اس دشمن، اسلام دشمن اور اہل ایمان کے دشمن، ان کے سامنے وہ ایمان والے ڈٹ کر کھڑے ہو جائے، مقابلہ کرے۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہجرت کرے، اور ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے جہاں جا کر اپنے ایمان کو آپ بچا سکو گے، یعنی جنگل کی طرف، پہاڑوں کی طرف، جہاں اس کا دجالی مذہب کی پہنچ نہ ہو، وہاں جا کر اپنے ایمان کو بچائیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت مستقبل میں بھی ہمارے اور ہمارے بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور لائک اور شیئر ضرور کرے۔
وسلام۔